اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے یہ 73واں پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان پر۔ آج بروز بدھ 10 جمادی الاولیٰ 1443 ہجری اور 15 دسمبر 2021 عیسوی ہے۔ بات ہو رہی ہے ان پروگراموں میں قرآن پاک کی ان آیات کی کہ جن آیات سے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا دوبارہ سے اس زمین دنیا پر نزول ثابت ہوتا ہے۔ پچھلے پروگراموں میں بھی ایسی آیات آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، آج بھی ہم مزید اسی پہ بات کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی آپ مشہور و معروف آیت سنیے خلافت کے حوالے سے، وہ آیت جو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں بڑی ہی مشہور ہے اور تقریباً سب ہی مسلمان علماء دین اس کو بیان کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 کا ایک جز آپ کی خدمت میں پیش ہے، سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اب آگے اور بھی آیت ہے، اس کا آپ ذکر پہلے بھی سن چکے ہیں۔ یہاں پہ اس موضوع کے حوالے سے اتنا حصہ یہ بڑا قابل ذکر ہے، بڑا خاص ہے۔ ایک تو یہ کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ یعنی یہ بات پھر وہی ہے کہ یاد کروایا جا رہا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول مخلوق ہونے کی شان سے اس واقعے کو بھی دیکھ چکے ہیں، اسی لیے یاد کروایا جا رہا ہے۔ جیسے پچھلی پروگرام میں بھی مثال پیش کی تھی کہ دو دوست جاتے ہیں اور جو میزبان ہے وہ مہمانوں کو پیلے رنگ کا سندل کا شربت اگر پلاتا ہے مثال کے طور پر، اور 6 مہینے بعد جب یہ دونوں آپس میں بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو یوں یاد کرواتا ہے کہ یاد کرو کہ جب ہم افضل کے گھر گئے تھے تو اس نے ہمیں سندل کا پیلا شربت پلایا تھا۔ تو یاد وہ بات کروائی جاتی ہے جو سننے والا مخاطب وہ پہلے سے دیکھ چکا ہوتا ہے، تو یوں یاد کروانے کا انداز ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہ آیت بذات خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے، سرکار کے علم غیب کا ثبوت بھی ہے، اور یہاں پہ یہ بڑی اہم بات بتائی گئی ہے کہ یہ جو زمین سجائی گئی ہے، یہ جو زمین بنائی گئی ہے، یہ کس لیے بنائی گئی ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی یہ زمین انبیاء و صالحین کی خلافت کے لیے بنائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بے شک یہاں پہ ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، لیکن یہ اتنا پرانا واقعہ ہزاروں لاکھوں سال بعد، یا اللہ جانے جو بھی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، طویل عرصے کے بعد قرآن پاک میں کیوں بیان فرمایا گیا، اور پھر قرآن کو تا قیامت محفوظ کیوں رکھا گیا؟ تاکہ آخری امت کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ زمین دراصل بنائی ہی انبیاء و صالحین کی خلافت کے لیے گئی ہے، یہ گورے کی بنائی ہوئی جمہوری اسمبلیوں کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب فراڈ ہے، یہ سب یاجوج و ماجوج کا تسلسل ہے۔ اس وقت جو ساری دنیا میں کہیں آمریت ہے اور کہیں جمہوریت ہے، دونوں میں آپ کو اس وقت فتنے نظر آ رہے ہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ ابھی اسی ہفتے میں دسمبر 2021 کے اسی دوسرے ہفتے میں پاکستان ہی کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ معاف کرے، لوگوں پر ایسے حالات ہیں کہ لوگ خودکشیوں پر مجبور ہیں۔ پاکستانی اخبارات آپ بہت سے اٹھا کے دیکھ لیں، اسی ہفتے میں آپ کو خودکشیوں کی خبریں ملیں گی۔ تو کیا ان خودکشیوں کے جو ذمہ دار ہیں وہ رضا باکر نہیں ہیں جو اس وقت اسٹیٹ بینک کے جناب گورنر ہیں؟ یہ جو بڑے بڑے سٹاک مارکیٹ کو اتھل پتھل کرنے والے لوگ ہیں، یہ نہیں ہیں؟ کیا یہ اسمبلیوں والے، یہ قانون بنانے والے، یہ اس خودکشی کے ذمہ دار نہیں ہیں؟
کیا عمران خان کی گردن پہ اس شخص کا خون نہیں ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ یہ اسمبلیاں ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں قرآن و سنت نافذ کرنے والا حکمران چاہیے، جس کے دل میں ایمان کی رمق ہو، جو انبیاء و صالحین کی خلافت کو صحیح طور پر لاگو کرے۔ تو اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اب آپ اسی پیرائے میں مزید بات سنیے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا فرمان تھا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، اور سب مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ یہ آیت حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہے، اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ زمین انبیاء علیہم السلام اور صالحین کی خلافت کے لیے ہے۔ یہ بڑا اہم سبق ہے۔ پھر اب اسی پیرائے میں آپ آ جائیے سورہ آل عمران پہ، اور آیت نمبر 59 اب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذرا ذکر سنیے، اور یاد رہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، رسول پاک کا کلام ہے، یعنی اللہ اور رسول دونوں اس بات کی یعنی گواہی دے رہے ہیں، یہ ارشاد، یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی مثل ہیں۔ پھر سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون۔ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ یعنی سورہ آل عمران کی 59ویں آیت میں یہ بیان کر دیا گیا اور امر کر دیا گیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مثل آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی مثل ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین دنیا پر نازل ہوئے تو یہ زمین پہلے سے بن چکی تھی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پہ چرند پرند وغیرہ، شجر حجر وغیرہ تو موجود تھے، لیکن انسان بطور بشر تو آپ آدم علیہ السلام سب سے پہلی مرتبہ یہاں پہ جب نازل ہوئے تو ان کی خلافت کا ذرا آپ تصور کریں کہ جب بھی ان کی اولاد پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، حابیل اور قابیل کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہے، پھر باقی ساری نسل پاک بھی یہ چلتی آ رہی ہے، اور اسی میں پھر بعد میں ایک طویل عرصے میں کیا ہوا کہ مختلف زبانیں بن گئی، مختلف قبیلے بن گئے، مختلف رسم و رواج بن گئے، یعنی وہ حضرت آدم علیہ السلام تو اپنی اولاد پر خلافت قائم کیے ہوئے ہیں، ان کی خلافت کی شان بے شک ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن آج آپ 1443 ہجری اور 2021 عیسوی میں سوچیں کہ جب ہزارہا قبائل ہیں، سینکڑوں ہزاروں زبانیں ہیں، کوئی یعنی سیاسی اختلافات ہیں، مذہبی اختلافات ہیں، کہیں تھوڑی بہت مطابقت بھی ہے، تو اس سارے معاشرے میں ان سب معاشروں کی جو آج حالت ہے اور آج خلافت قائم ہو، تو اس خلافت کی شان اور حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی اولاد پر خلافت کی شان، اب آپ خود ہی ذرا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کس کو زیادہ شان بخشے گا، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی شان ہوتی ہے کہ وہ کس کو مخلوقات میں سے بلند درجے عطا فرمائے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا پھر ارشاد ہے، سنیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ادھر فرمایا حضرت آدم علیہ السلام انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام خلافت کے لیے پیدا فرمائے گئے، خلیفہ بنائے گئے، اور ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا کہ وہ آدم کی مثل ہیں، یعنی قرآن ہمیں یہ اشارہ، یہ ثبوت دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس زمین دنیا پر جلوہ گر ہوں گے، نازل ہوں گے، اور پھر خلافت راشدہ قائم کریں گے، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں، یروشلم میں پیدا ہوئے تھے، اور جب وہ انہوں نے اپنا پاک بچپن مبارک گزارا، جوانی کی اس عمر تک پہنچے، اور پھر انہوں نے لوگوں کو یعنی تبلیغ کی، تعلیم دی، انجیل ان پہ نازل ہوئی، تو حالت یہ تھی کہ اس وقت وہ خود
خلافت قائم نہ کر سکے تھے، بلکہ وہ جو رومی سلطنت اور وہ جو دوسرے لوگ تھے، وہ جو سود خور تھے اصل میں، انہوں نے سود خوری سے منع کرنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک فریب میں، ایک جال میں پھنسا کر کے صلیب دینے کی یعنی قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خلیفہ بن نہ سکے تھے اس وقت جب وہ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے تھے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ تو اب قرآن بھی سچا ہے، اللہ اور رسول سچے ہیں، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس زمین دنیا پر یوں نازل ہوں گے، اس شان سے نازل ہوں گے کہ یہ جو یاجوج اور ماجوج کی اسمبلیوں والے، خصوصاً یہ صہیونی جو اس وقت اسرائیلی ریاست سجائے بیٹھے ہیں اور سب سے بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہیں پہ لد کا جو مقام ہے، جو اس وقت بیسیکلی اسرائیل کا وہ اہم ترین ایئرپورٹ ہے، وہاں پہ خیال ہے کہ وہیں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور پھر ان یاجوج اور ماجوج کی اسمبلیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر حقیقی خلافت راشدہ قائم ہوگی، کیونکہ اگر آدم علیہ السلام اس زمین کی خلافت کے لیے ہیں تو قرآن یہ ثابت کرتا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمین دنیا پر نازل ہوں گے اور خلافت قائم کریں گے، خلافت راشدہ قائم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہاں، ایک نکتہ اور یہ بات یہ ذہن میں آیا، خیال آیا کہ ابھی اس وقت پاکستان میں دسمبر 2021 میں وزیر قانون کا یہ بیان ہے کہ حکومت خود قانون سازی کر رہی ہے یا کرنے پہ غور کر رہی ہے، کس لیے؟ سینٹ کے الیکشن میں ہونے والی مبینہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے، رشوت ستانی کے اس بازار کو ختم کرنے کے لیے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ حکومت اور قانون ساز اس بات پہ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں کہ قانون سازوں کو ہارس ٹریڈنگ سے روکا جائے جو مبینہ ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ ان قانون ساز اداروں کی حیثیت کیا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ سیاسی اصطلاح جو بنی ہارس ٹریڈنگ، یہ کوئی آلو چھولے بیچنے والی ریڑھی سے تو شروع نہیں ہوئی، یہ ہارس ٹریڈنگ کی اصطلاح پاکستانی سیاست میں شروع ہی اسمبلیوں سے ہوئی تھی، اراکین اسمبلی سے ہوئی تھی۔ یہ وہی اسمبلی ممبران تھے جو قرآن و حدیث کی کھلی خلاف ورزی کرنے والے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ آپ کو پچھلے پروگراموں میں کتنی ہی مثالیں بتائی گئی ہیں کہ یہ حکمران خلاف قرآن قوانین لاگو کر رہے ہیں، لہٰذا یہ یاجوج اور ماجوج کے ساتھی ہیں۔ اور ان یاجوج اور ماجوج کے ساتھیوں کو اب ہم عوام اگر بار بار سمجھانے سے بھی نہ سمجھا سکیں تو یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آئیں گے اور خلافت راشدہ قائم کریں گے۔ اور اس خلافت کی شان پھر یہ ہوگی کہ پھر خودکشی کوئی نہیں کرے گا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یوں ملتا ہے کہ پھر جب وہ خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی تو یہ شان نظر آئے گی معاشروں کی کہ ایک شخص اٹھے گا اور اعلان کرے گا کہ میں یہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی اس وقت غریب کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اتنی پراپر ہو جائے گی کہ ایک شخص اٹھے گا، کہے گا کہ میری زکوٰۃ ہے، یہ لو، یہ رقم ہے، یہ لے لو، کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ ہے خلافت، یہ ہے خلافت راشدہ۔ اور اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم اور انی جاعل فی الارض خلیفہ کے مصداق یہ شان ان قریب امت محمدی دیکھے گی انشاءاللہ۔ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، فتنہ دجال سے بچائے۔